ایک قربانی کفایت کر رہی. اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ چاہے 100 کر لیں، وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے. لیکن میرے بھائیوں، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے نا، آپ اپنے عزیزوں میں سے، دوستوں میں سے کسی کو سالم بکرا ہی پہلے ہی دے دیں کہ وہ بھی قربانی کر لے جس میں وسعت نہیں ہے، اس کو دے دیں. آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین جس کی آپ خدمت سے واقف ہیں، اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، آپ اس کو بکرا دے دیں، اس کو بھی دے دیں، رشتہ دار کو دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ہی ثواب دیں گے، کیونکہ اس نے بھی قربانی کی. یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ جانور بانٹا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم. لائق تکریم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، ذی الحج کے ان فضیلت والے ایام میں، جس میں فضیلت کے کئی پہلو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ اس کی توفیق کے ساتھ آپ نے حاصل کیے ہوں گے، اور اسی مناسبت سے ہی ذی الحج کے اس پہلے عشرے میں آخری دن 10 ذی الحج، جسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، آج اسی حوالے سے ہی ہم قربانی کے مسائل اور اس کے متعلقہ احکامات جو ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. حضرات ذی وقار، قرآن کریم میں اللہ احکم الحاکمین نے سابقہ امتوں کی قربانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور قابیل و حابیل کی قربانی کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے کہ اس زمانہ میں قربانی کی قبولیت کی نشانی کیا ہوتی تھی. آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے جلا کر راکھ بنا دیتی. جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی قربانی راکھ بن جاتی، تو گویا یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس شخص کی قربانی قبول ہو گئی ہے. یہی وہ بنیادی وجہ بنی جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل میں تنازع کی وجہ بنی، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حضرات محترم، قرآن کریم میں دوسرا مقام سورہ حج کا ہے، لیکن قربانی کے اس تذکرے سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ بات ذہن میں رہے کہ قربانی سنت ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جب آپ کی یہ سنت مطہرہ ہے تو اس کا متبادل کسی نقدی کی صورت میں نہیں ہو سکتا، اور اس کا متبادل کسی کنواں کھدوانے یا کسی غریب کی مالی معاونت کی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس شخص کے پاس وسعت موجود ہے، فلیضحی، اس کو چاہیے وہ قربانی کرے. لیکن اگر وسعت کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، آپ نے اس قربانی کی مشروعیت کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں تک تاکید فرما دی، لا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. تو گویا یہ قربانی یہ ایسی سنت ہے جو سنت متواترہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مطہرہ میں ہر سال قربانی کی سنت کو ادا کیا ہے. اس کا متبادل جس طرح کہ آپ کو گاہے بگاہے کچھ دنیا میں ایسے نام نہاد پڑھے لکھے دانشور سوڈو قسم کے انٹلیکچوئلز مل جاتے ہیں جو یہ بات کہتے نظر آئیں گے کہ آپ 10 جانور کرتے ہیں، آپ 10 غریب بچیوں کی شادیاں کر دیں،
میرے عزیز بھائیوں، قربانی کا متبادل نہ نقدی ہوتی ہے، نہ شادی ہوتی ہے، نہ کنواں کھدوانا ہوتا ہے، ان چیزوں کی الگ فضیلت موجود ہے۔ اگر یہ چیز متبادل بن سکتی تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث جس میں تذکرہ یہ ہے کہ ایک ساتھی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اتنے درہم و دینار اللہ کے راستے میں دے دیں، آپ کی یہی قربانی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ کے پاس جو جانور کی صورت میں موجود ہے، آپ نے وہی اللہ کے راستے میں دینی ہے تو قربانی ہوگی۔ یہ جو آپ نے عید سے پہلے کیا ہے یہ عام صدقہ تو ہو سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، قربانی کی جگہ پہ اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو قربانی ہی اس کی تلافی ہوتی ہے، کوئی اور چیز اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بنائے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ رب العالمین نے ان کو رزق دیا ہے بہیمۃ الانعام میں سے، پالتو جانوروں میں سے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پالتو جانور بہیمۃ الانعام کی قرآن کریم میں 8 مختلف انواع بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ بیان یہ کیا گیا ہے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، کہ آپ کو اونٹ کی نسل سے 2 یعنی مذکر اور مؤنث، اور گائے کی نسل میں سے مذکر اور مؤنث، اسی طرح بھیڑ کی نسل سے مذکر اور مؤنث، اور بکرے کی نسل سے مذکر اور مؤنث۔ یہ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ یہ 8 جانور ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی کی مشروعیت کے حوالے سے جن کا تذکرہ موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر سال تذکرہ یہ ہوتا ہے کیا بھینس کی قربانی بھی ہو جاتی ہے؟ تو یہاں پہ میرے بھائیوں جواز یا عدم جواز کی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے، لیکن کوشش وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا ہے، جو کام کیا ہے، جس کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے، اس کو پانے کی کوشش کریں، زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اس علاقے میں یہ جاموس نامی یا بھینس کا تذکرہ، اس علاقے میں یہ جانور تھا ہی نہیں، عرب کے علاقہ میں۔ یہ تو اہل لغت نے اس کا جو تذکرہ کر کے اور اس کے جانور کی مناسبت گائے کے ساتھ بیان کی ہے، تو اس مناسبت سے اس کو بھینس کو، اس کی نسل کو گائے کے ساتھ شمار کرتے ہوئے اس کی قربانی کا جواز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے فضیلت کا معیار وہ وہی جانور ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈالتی ہے، اس چیز کی طرف آئیں جو واضح کلیئر ہے۔ آپ کے زمانہ میں آپ نے گائے، بکری، اونٹ جو جانور کیے ہیں، کوشش کریں ان کی طرف آئیں۔ اگر آپ کے ہاں کوئی مشکل بن گئی ہے، بڑا جانور نہیں مل رہا، یعنی گائے کی صورت میں نہیں مل رہا، اونٹ نہیں مل رہا، یا آپ سمجھتے ہیں کسی بیماری کی صورت میں گائے کی نسل میں یا اونٹ کی نسل میں کوئی وائرس ایسا آ گیا ہے جو ان جانوروں کو خرابی کا باعث بن رہا ہے، تو پھر آپ اس بھینس کی نسل کی طرف چلے جائیں، لیکن ترجیح وہی دیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس قربانی کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ قربانی کی حکمت یہ ہے
کہ ہماری تمام کی تمام زندگی، اس کی تمام عبادات یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمیں کر کے بتایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میری ساری کی ساری زندگی اور میرا مرنا بھی کس ذات کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین۔ اور یہ قربانی کی حکمت میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ جب تک یہ نیت کا یہ پہلو ہمارا خالص نہیں ہوتا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ لوگوں کو تو حکم ہی اس بات کا دیا گیا ہے کہ اس اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کریں، تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پرفارم کریں۔ یہ شریعت میں بنیادی اصول ہے، یہ نماز میں بھی ہے، روزے میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، جہاد میں بھی ہے۔ زندگی کا کوئی عبادت کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد یہ اخلاص نہ ہو۔ اخلاص بنیاد ہوگی تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قبولیت ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ، جس کا تذکرہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک شکر کا پہلو، وہ کیسے ہے اس کا باقی تذکرہ ہم آگے کریں گے۔ آپ شکر کا پہلو سنیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں پہ عام جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، اونٹ کا بالخصوص تذکرہ کیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اونٹ جتنے بھی ہیں نا جی، جعلناها لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، ہم نے ان کو شاعر اللہ سے بنایا ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ صف میں کھڑے کیے ہوئے تھے، وہی تذکرہ ہمیں بتایا، قرآن نے بھی وہی تذکرہ بتایا، حدیث میں بھی وہی تذکرہ ہے کہ آپ ان کو کھڑے ہوئے نہر کریں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، ظاہری بات ہے اونٹ ایسا جانور ہے کہ جب آپ اس کی ہنسلی میں خنجر، تیر یا جو چھری جو بھی آلہ ہے ذبح کرنے کا، تو کیونکہ یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے، جانور تو پتھر سے بھی ذبح ہو جاتا ہے، اگر پتھر آپ کا اتنا تیز ہے، تیز دھار آلے سے یہ چیزیں ذبح ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ان علاقوں کی بات ہے جہاں پہ یہ عام یہ چھریاں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں، لہذا اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، جانور نہ اپنے اوپر چڑھا لیجئے گا یہ سنت پہ عمل کرتے کرتے ہیں۔ تو خیر، تو فرمایا گیا کہ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہ سورہ حج کی آیت ہے، کھڑے اس کو ذبح کریں، گھٹنا باندھیں، کھڑے ذبح کریں، نحر کریں، نحر، جب وہ پہلو کے بل گر جائیں تو آپ اس میں سے کھائیں، کھلائیں لوگوں کو۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو، اتنا بڑا جانور اللہ نے تمہارے مطیع کر دیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے شکر کا پہلو کہ یہ حلال جانوروں میں عمومی طور پر سب سے بڑا جانور ہے۔ اتنا بڑا جانور اللہ نے، اتنا چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑے جاتا ہو نا، آپ تصور کیجئے گا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عربی زبان میں، عربی لغت میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں مسلم،
اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ڈلی ہو اور اس کا مالک اس کو جہاں پہ چاہے لیے پھرے اور جانور نہ بدکے نہ کوئی شوخی کرے، اس کے پیچھے چلتا جائے۔ ہم سارے کیا ہیں؟ مسلمان۔ اب اپنے آپ سے سوال کریں، ہم شریعت کے پیچھے کتنا چلتے ہیں؟ مسلمان تو ہم ہیں نا جی۔ تو ماشاءاللہ ابھی ہمارے کئی بھائی ہیں نا، ہمارے دوست عزیز، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پہ عمل کر رہے ہیں، لا یأخذ من شعرہ ولا من ظفارہ، کہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے ذی الحج کے ان 10 دنوں میں، نہ بال کاٹنے ہیں۔ اچھا، جس نبی نے یہ بات بتائی ہے میرے بھائیوں، اسی نبی ہی کی سنت ہے جس میں آپ نے کہا ہے وفروا اللحى، داڑھی کو بڑھاؤ۔ لیکن جیسے ہی 10 ذی الحج نہیں ہے، جہاں پہ ٹینڈ صاف ہوگی، بکروں پہ چھری پھرے گی، اس پہ بھی ساتھ ہی پھر جائے گی۔ کہاں پہ ہماری محبت گئی؟ یہ کیسا ہم اونٹ ہیں، کیسے جانور ہیں ہم، کہ اونٹ کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے چلے، ہم نے 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ خرچہ ہے، اور جس رب نے ہمیں سارا کچھ صحت سلامتی دے دی ہے، اس کے پیچھے ہم کتنا چلتے ہیں؟ یہ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، اور پھر جو میں نے بات کی ہے 10 ذی الحج کے حوالے سے غور کیجئے گا کہ ہم نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، قربانی کے حوالے سے کچھ جانوروں کی شرائط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی بات جو ابھی ہم نے کی ہے کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحج، یہ ہم نے پچھلے جمعے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، ثواب لینا چاہتے ہیں، تو بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث کے مطابق آپ کے پاس استطاعت نہیں بھی ہے، آپ تب بھی یہ کام نہ کریں، تاکہ جب عید پڑھ کے کاٹیں گے پھر اللہ آپ کو انشاءاللہ قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب جانور کے حوالے سے کیا بات ہے؟ بہیمۃ الانعام کی ہم نے بات کی، اور ان بہیمۃ الانعام میں بڑا مسئلہ یہ ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، آپ نے ذبح کرنا ہے 2 دانتہ جانور، الا یعثر علیکم، ہاں اگر تمہارے اوپر مشکل ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ کے اوپر مشکل بن گئی ہے، مارکیٹ میں جانور مل نہیں رہا، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو آپ بھیڑ کی نسل سے جذع کر لیں۔ میرے بھائیوں، انسانوں کی عمر کا دھیان رکھا جاتا ہے سالوں کے حوالے سے، کہ کہتے ہیں جی یہ بچہ کتنا ہے، تو کبھی کسی نے کہا ٹھہرو اس کے دانت دیکھ کے بتاتے ہیں، یہ نہیں کہتا کوئی، کہتے ہیں جی اس کا اتنی عمر ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے۔ جانور کی عمر کا تعین اس کے دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جتنے قربانی کے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور وہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر والے دانت نہیں ہوتے، سبزی خور جتنے بھی ہوتے ہیں نا جی، یہ ان کو اوپر والے دانت نہیں ہوتے، نیچے والے دانت ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بکرے کی عمومی عمر جو ہوتی ہے نا، وہ 1 سال ہوتی ہے جب اس کے نیچے والے 2 دانت گر جاتے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، کئی ساتھیوں نے جانور لے بھی لیے، لیکن مسئلہ سمجھ لیں کہ جانور کے دانت از خود گرے ہو۔ یہ بیوپاری حضرات اللہ رحم کرے، ظلم کرتے ہوئے پلاس کے ساتھ بھی دانت کھینچ دیتے ہیں کہ کسی کو کہیں کہ گر گئے ہیں، تو ابھی نئے آ رہے ہیں کہ اسی بہانے دوندا کر کے بیچ لیں گے، یہ اس کی کمائی بھی حرام ہوگی اور اس اگلے بندے کی قربانی کو بھی وہ مشکوک کرے گا، لہذا ایسا جانور مت لیجیے۔ جانور کے کوشش کرے دانت پورے آئے ہوں، لیکن اگر دانت نکل آیا نا، وہ آدھا بھی آیا ہو تو وہ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن دانت صحیح اور ٹوٹا ہوا نہیں، دانت صحیح ہو، آیا ہوا ہو، دانت نکل رہا ہے، دانت آدھا بھی آیا ہو، پورا بھی نہیں پورا پہنچا، تو وہ جانور بھی 2 دانتہ ہی شمار ہوگا، کم از کم یہ عمر ہے۔ ہمیں ساتھی فون کر کے پوچھتے ہیں چوگا جانور ہو جاتا ہے؟ یہ میرے بھائی 2 دانت تک کم از کم عمر ہے، اس سے اوپر ہو جاتا ہے، باقی جتنا بوڑھا جانور لیں گے وہ آپ کے لیے ہی کھانے میں مسئلہ بنے گا، تو آپ کوشش کریں جو آپ کو بتایا۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھیں، گائے آپ نے فرمایا نا اسی حدیث میں، مشکل بن گئی ہے، مارکیٹ میں جانور دستیاب نہیں ہے یا مالی کیفیت آپ کی تھوڑی ہے، تو آپ جزع لے لیں بھیڑ کی نسل سے۔ اب وہ جزع جو ہے نا، جزع، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جزع جو گائے کی نسل سے وہ 2 سال کا ہوتا ہے، اونٹ کی نسل سے وہ 5 سال کا ہوتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں بھیڑ کی۔ تو اب اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو ہے نا، وہ 3 مہینے کا بھی وہ کہتے ہیں لگ جاتا ہے جی، لے جاؤ، یہ 3 مہینے والا کام نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ وہ 1 سال کا جانور ہوتا ہے، 1 سال جس کی مدت ہو جاتی ہے عمر کی، وہ دانت نہ بھی گرے ہوں وہ قربانی کو لگ جاتا ہے، وہ کھیرا لگ جاتا ہے۔ ترجیح وہاں پہ بھی دیں دونتا ملے،
ساتھی کہتے ہیں نہیں نہیں ایک ہیرا ہی لبڑا ہے، وہ میرے بھائی اس کو بھی کوشش کر لے مل جائے، نہیں ملتا تو شریعت میں اس بھیڑ کی نسل میں چھترے اور دمبے میں اجازت ہے، آپ کو رخصت ہے، تو اس کی نسل میں یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نہ بکرا کھیرا ہوگا، نہ جو ہے گائے ہوگی، نہ جو ہے وہ اونٹ ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 چیزیں جو ہے نا قربانی کے جانور میں جائز نہیں ہیں۔ سنن نبی داود کی 2802 نمبر حدیث ہے، فرمایا العوراء البین عورها، ایسا کانا بھنگا جانور جس کا جو آنکھ کا اندھا ہونا یا بھنگا ہونا واضح ہو، والعرج لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو، والمریض ایسا مریض جانور البین مرضها جس کا مرض ہونا واضح ہو، پتہ ہے جانور بیمار ہے کیوں لے رہے، والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا لاغر نحیف جانور ہڈیوں کی مٹھ ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں چلو سستا مل رہا ہے لے جائیں، نہیں میرے بھائیوں ایسا نہیں۔ صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ، ہم جانور لیتے تھے ہم اس کو گھر میں کھلا پلا کے موٹا کرتے تھے، یہ کام کرنا چاہیے، سنت پہ بھی عمل کریں۔ ہمارے چونکہ گھر پکے بنے ہوئے ہیں اس لیے صفائیوں کے مسائل آتے ہیں، بندہ ان کی پیشاب وغیرہ سے تلک جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، تو یہ چیزیں مسئلہ بنتی ہیں۔ ادروائز اگر آپ کے پاس الگ جگہ ہے موجود تو آپ کو اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو ایسی جگہ پہ رکھیں، اس کو کھلائیں پلائیں، موٹا کریں، صحابہ کی سنت پہ عمل کریں، جانور کو کھلا پلا کے موٹا کریں کہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، ہم اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم اس کا کان بھی دیکھیں آنکھ بھی دیکھیں، دھیان سے دیکھیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، جانور ہے نا، جانور اس کے ہاتھ ایسے نہیں ہیں، ہمارے کان پہ دیکھیں نا کوئی چیز لگے ہم فوری اس کو ایسے کر لیتے، جانور کی یہ صلاحیت نہیں ہے۔ جانور کا کان اگر کسی کانٹے میں بھی چبھ گیا نا، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو نکال نہیں سکتا، وہ سارے ہی ایسے ایسے مارے گا جس سے وہ اپنے آپ کو اور زخمی کرائے گا۔ جانور لیتے وقت دھیان کر لیں کہ ایسا کوئی جانور اس کا کان کٹا، آگے حدیث میں آتا ہے لا شرقاء ولا خرقاء، نہ اس میں گول سوراخ ہو نہ لمبائی کی رخ سوراخ ہو، چیرا نہ پڑا ہو، یہ چیزیں دیکھیں۔ جانور کا پیدائشی اگر کان کٹا ہو نا تو یہ بات ذہن میں رکھیں اس کے اوپر بال آئے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہلکے ہلکے بال آئے ہوتے ہیں، وہ پیدائشی ہوتا ہے، یہ تصور آپ نے دھیان کرنا ہے لیتے ہوئے۔ اور اس لیے راتوں کو جا کے نا ہم موج مستی کرتے ہیں، جا کے چلو یار آؤ پکنک پہ چل دے گی، نالے بکرا بھی لے آوانگے جا کے، اور راتوں کو پھر بکرے ایسے ہی ملتے ہیں، پھر راتوں کو جو دھوکے ہوتے ہیں نا راتوں کو، پھر راتوں کو مسائل بنتے ہیں، چیزیں صحیح طرح نظر بھی نہیں آتی، موبائل سے کتنی اچھی ٹارچ جلا لیں گے آپ، پھر کہیں گے یار اللہ دی سپرد اللہ دی سپرد لگ ہی جاتا ہے کوئی نہ، آپ ہی مفتی بھی بن جاتے ہیں نال ہی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں دن میں یہ چیزیں خریدیں۔ آپ نے جانور خرید لیا ہے، جانور نے ایک دوسرے جانور کو ماری ٹکر، اس نے اس کو زخمی کر دیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے خریدنے کے بعد ہوا انشاءاللہ آپ کی قربانی لگ جائے گی، شریعت میں ہم اتنی مشکل نہیں ڈال رہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جانور جو ہے نا، جانور وہ ظاہری بات ہے اپنی ملکیت کا ہوگا تو ہم اس کو ذبح کریں گے، وہ تبھی ہمارا ہوگا۔ گھر کے اندر جتنے لوگ ہیں، آپ کا ایک گھر میں ایک گھر چلتا ہے اور گھر کا سربراہ جو قربانی کرے گا اور سارے بچے اس کے ماتحت ہیں اور اس کی کمائی کھاتے ہیں یا کما کے لا کے اپنے باپ کو دیتے ہیں، تو گھر سے ایک قربانی کفایت کر جائے گی، ایک قربانی کفایت کر جائے گی۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی، آپ چاہے 100 کر لیں، وہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے نا، آپ اپنے عزیزوں میں سے دوستوں میں سے کسی کو سالم بکرا ہی پہلے ہی دے دیں کہ وہ بھی قربانی کر لے جس میں وسعت نہیں ہے، اس کو دے دیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسا عالم دین جس کی آپ خدمت سے واقف ہیں، اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، آپ اس کو بکرا دے دیں، اس کو بھی دے دیں، رشتہ دار کو دے دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا ہی ثواب دیں گے، کیونکہ اس نے بھی قربانی کی۔ یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جانور بانٹا کرتے تھے،
جانور بانٹا کرتے تھے قربانی سے پہلے، اس سنت پہ کس نے عمل کرنا ہے؟ اور مدارس ہمارے یہاں جو دینی مدارس، جامعہ سلفیہ ہے، دارالقرآن ہے، ان مدارس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ عید والے دن کھالیں اکٹھی کرتے ہیں۔ مجھے دونوں اساتذہ، دونوں مدارس کے مدیران نے، یہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں اپنے لیے حکم، یہ میرے بھائیوں انہوں نے کہا جمعے میں اپیل کریں، ہمارے پاس جانور ہی نہیں کسی نے ابھی بھیجا کہ جو ہم عید والے دن قربانی کے طور پہ کرتے ہیں، ان بچوں کے لیے جن کو سارا سال بھی آپ معاونت ماشاءاللہ کرتے ہیں ان مدارس، یہاں پہ بھی بچے ہوں گے، تو لہذا یہ کام یہ بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگلی میرے عزیز بھائیوں بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر حصوں کا معاملہ وہ کیسا ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جامع ترمذی کی 1501 نمبر حدیث ہے، تو آپ نے قربانی کا وقت آ گیا ہے، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، ہم گائے کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہوئے، اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شریک ہوئے۔ یہ کچھ جانوروں کی کمی تھی اس غزوہ میں، اگر اب بھی ایسے ہو تو اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ حج کے موقع پر صحابی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 1213 نمبر حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل 7 منا فی بدن، ہر قربانی میں وہ اونٹ ہو وہ گائے ہو، اس میں 7 لوگ جو ہیں وہ اس میں شریک ہوئے۔ اب سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ شریعت میں ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر میں آج جمعہ پڑھا رہا ہوں نا جی، تو میرے والدین نے مجھے پڑھا کے اس قابل کیا ہے تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ جو بھی نیکی ملے گی نا مجھے، اس کا برابر انشاءاللہ اجر ان کے کھاتے میں بھی جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اسی طرح ہی سلسلہ وار اجر اسی طرح ہی والدین کو، اساتذہ کو، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے نیکی پہ رہنمائی کی اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے، من غیر ان ينتقص من اجرہ شیئا، اور کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، ثواب اللہ نے دینا ہے، ہم نے نہیں دینا۔ یہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے، کوشش کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا۔ کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے صحیح سند سے۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روایت منسوب ہے وہ تو روایت قابل حجت نہیں ہے، وہ ضعیف روایت ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے، لہذا ہم میت کی طرف سے قربانی کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ میت کی طرف سے مالی صدقہ ہو سکتا ہے، وہ سارا سال ہو سکتا ہے، سارا سال صدقہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے کئی دوست ہمیں پوچھتے ہیں کہ مدرسے کی روٹی کھا سکتے ہیں، یہ ان کا بھی اس میں جواب ہے۔ میرے بھائیوں، کہ آپ نے جو اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کیا ہے، صدقے سے آپ کوئی چیز پھر لے نہیں سکتے، اپنے لیے کوئی چیز لے نہیں سکتے۔ آپ نے گائے کی ہے نا جی، آپ نے صدقہ کیا اپنے ابا جی کی طرف سے، وہ قربانی کے علاوہ بھی کر لیں گے تو وہ تب بھی انشاءاللہ وہ صدقہ ہی قبول ہوگا، تو اس میں سے پھر آپ کوئی چیز لیں گے نہیں کہ پاوے مینوں بڑے چنگے لگ رہے ہیں تو میں رکھ لینا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ پھر وہ سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا، اس کی کھال بھی صدقہ کرنا پڑے گی، اس کی ہر چیز صدقہ کرنا پڑے گی۔ جو چیز آپ نے ایک صدقہ کے لیے نیت کر لی ہے اس میں سے آپ کچھ بھی نہیں لے سکتے، یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں۔ اچھا، جس کے پاس صدقہ گیا ہے، اب ظاہری بات ہے آپ نے کسی کو صدقہ دیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ کہتا ہے جی آئے میرے ساتھ کھانا کھائیں، میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں سے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کے پاس کوئی چیز موجود تھی،
تو آپ نے فرمایا لائیے مجھے بھی دے. کہنے لگی کہ یہ تو صدقہ ہے. آپ نے فرمایا صدقہ آپ کے لیے, ہمارے لیے ہدیہ ہے, بسم اللہ. ٹھیک ہے جی, یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ اب مسائل تو اور بھی ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. تو آپ نے جب قربانی کر لی, یہ بات ذہن میں رکھیں, ذبح کرتے وقت یہ رگوں کے نام تو آپ کو یاد نہیں ہوں گے. ایک سانس کی نالی, ایک اس کی جو ہے وین وہ ہے جو دماغ کو جاتی ہے, ٹھیک ہے, خون کی نالی, یہ تینوں کٹنی ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جانور جو ہے نا وہ تڑپے گا. جس کو حرام مغز کہتے ہیں نا, حرام مغز, وہ شریعت میں حرام نہیں ہوتا. حرام مغز یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی حرمت اتنی, اس کا کنیکشن دماغ کے ساتھ ہے. آپ اس کو کاٹ دیں گے نا, بکرا فوری ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ کسائی حضرات یہ بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں اور یا دوجا بکرا پھڑو, اتنی دیر میں بڑے سمارٹ طریقے سے جھٹکا لگوا کے نا بکرا ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ادھے منٹ میں ٹھنڈا کرتا. آپ بھی کہتے ہیں یار زبردستی ساڈا کسائی جناب, انہیں ادھے منٹ تو بعد بکرا ہلن بھی نہیں دیتا. اس نے بکرا مار دیا ہے, آپ کا ذبح نہیں کیا. اس نے آپ کا بکرا مارا ہے, ذبح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ خود چھری پھیرتے تھے, اپنا یہ گھٹنا جو ہے نا اس کے علی صفاحی جانور کے پہلو پہ رکھتے تھے, جس کو آپ اگلی ران کہتے ہیں نا, اس کے اوپر اس کو تڑپنے دیں تاکہ اس کی رگوں سے سارا خون نکلے. جب وہ نکلے گا نا پھر وہ آپ کے کھانے کے قابل ہوگا. گوشت میں خون بھی نہیں لگا ہوگا, نہ گوشت میں اسمیل آئے گی. اگر یہ عمل نہیں نہ کیا, آپ نے دھیان نہ کیا, بس یہی ہے کہ جلدی جلدی بکرا ہو جائے, تو پھر یہی ہوگا جو آپ کو بتایا ہے. اس لیے اس عمل پہ خصوصی توجہ دیجیے گا. پھر اسی لیے کوشش کریں کہ چھری آپ پھیریں. چھری آپ پھیر کر اتنی دیر پیچھے نہ ہٹیں جب تک بکرا ٹھنڈا نہیں ہو جاتا. یہ عمل آپ کر لیں گے انشاءاللہ, سنت پہ بھی عمل کریں گے, اور جو بقیہ اس کے فوائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی انسینٹیو اور ایڈوانٹیج آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اگلی بات میرے بھائیوں, گوشت کی تقسیم کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اللہ رب العالمین کو آپ کے خون کی مقدار یا جانوروں کی تعداد نہیں پہنچتی یا گوشت نہیں پہنچتا. یہ اندر کا آپ کا تقویٰ ہے, کتنا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں یا آپ ہی جانتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا شخص تو کوئی بھی نہیں جانتا. تو آپ بھی کسی کی نیت پہ مت حملے کیا کریں کہ یار دیکھو انہیں 10 بکرے بار بنے نے لوگوں نے دکھاؤ لی. آپ نے اس کی نیت کو پرکھ لیا ہے. ہم بھی کسی کی نیت پہ حملے کرنے سے باز رہیں. یہ میرے بھائیوں اپنے آپ کو بھی ادب سکھائیں ہم. تو یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے, فرمایا کلوا منہا واطعموا القانع والمعتر. آپ گوشت میں پہلی بات یہ سمجھ لیں, شریعت میں 3 حصے بنانا جو ہے نا وہ ثابت ہی نہیں ہے کہ 3 حصے جو ہے نا برابر برابر ڈھیریاں لگا لیں. نہیں, ایک ایسا شخص جس نے بیچارے نے بڑے مشکل سے پیسے جوڑ کر کمیٹی ڈال کے بکرا لیا ہے نا, وہ آدھا پونا بکرا بھی اپنے گھر میں رکھ لے تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہے, رکھ سکتا ہے, رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ سارا بھی رکھنا چاہے وہ رکھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے, آپ نے زیادہ بکرے کیے ہیں, ٹھیک ہے, آپ سارے بہت زیادہ صدقہ کر رہے ہیں. اب جس نے 8-10 کیے ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا اس کے گھر میں 10 فریجیں پڑی ہوتی ہیں؟ اس نے 7-8 کم از کم صدقہ کرنے ہوتے ہیں. لہذا کیوں ہم نیتوں پہ حملے کرتے ہیں؟ کتنے گھر میں کھا لے گا, 1 کھا لے گا بکرا, 1.5 2 کھا لے گا. لیکن جس نے اتنے کرنے ہیں نا وہ سارا سال بھی گوشت خریدتا ہے, اتنی اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں نیتوں پہ حملے نہ کیجئے. گوشتوں کے ڈھیر لگانا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے کس کو گوشت دینا ہے؟ اطعموا القانع, جو قناعت کرنے والے, جو آپ کے پاس آ کے سوال نہیں کیا انہوں نے,
آپ کو پتہ ہے یہ بھی عزیز ہے، یہ بھی رشتہ دار ہے، فلاں بھی ہے. اچھا ایک تصور ہم نے قائم کر لیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے کیتا ہی ہے، انہوں نے نہیں دینا. اور بھائی کیوں؟ آپ اس کو بھی دیں، آپ کی رشتہ داری نہیں، آپ کی قبیل داری، اعزہ داری، محلے داری، مسجد کے نمازی، آپ ان کو دیں. اللہ نے آپ کو اگر وسعت دی ہے دیں، اگر آپ نے زیادہ گوشت کیا ہوا دیں ان کو بھی. اور ان کو بھی دیں المعتر، جو لپٹ کر سوال کرتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں گوشت دیں. یہاں پہ میرے بھائیو ہم بہت غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو چھچڑے یا ویسٹیج اٹھا کے کہتے ہیں تجھی لے جاؤ. میرے بھائیو اللہ سے ڈریں، یہ قرآن کا حکم ہے، میرا نہیں ہے کہ ان کو گوشت دیں آپ. انہوں نے سارا سال بیچاروں نے 2,500 روپے کدھر گوشت کلو لینا ہے. اگر آپ کے یہ جو لپٹ کر سوال کرنے والے ہیں، آپ نے اگر 1-2 جانور کیے، آپ اس میں سے 10-15 کلو گوشت رکھ لیں اپنے جانوروں کی نسبت سے، کہ ہم نے صرف ان کو دینا ہے جو آپ کے پیالہ لے کر، برتن لے کر، کٹورا لے کر کہتے ہیں سانو گوشت دیو. ان کو دیں، گوشت دیں ان کو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو اس لیے بھائیوں غفلت نہ کریں اس میں کہ ان کو ویسٹیج اٹھوائیں، ان کو تسی جناب آپ آمدنیاں اٹھا کے لے جائیں، یہ فلانا لے جائیں. مت کریں ایسا، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں میرے بھائیوں، یہ کام نہیں کرنا آپ نے. اور اس حوالے سے آخری بات وہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، مجھے میرے دوست جناب حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کی کہ میں جانور ذبح کروں، وَأَلَّا أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا، اور کسائی کو اس میں سے کچھ بھی نہ دوں. ہم کسائی کو کہتے ہیں اور یار تو 3,000 لے لی، تینوں 2 کلو گوشت بھی دے دیں گے. آپ نے قربانی ضائع کر لی ہے یہ کہہ کے. اس کا مطلب ہے اس حدیث کی آپ نے مخالفت کی، آپ نے پیسے کم کروانے کے لیے گوشت کا لالچ دیا، کھال کا لالچ دیا، پایوں کا لالچ دے دیا. اس نے ریٹ کم کر لیا، آپ نے اپنی قربانی تباہ کرا لی ہے، پیسے کٹ دیتے ہیں اسے. لہذا آپ کا دل کرے، آپ کا دل کرے گوشت لے جائیں گھر، اس کو پیس رکھنے نہ دیں جو وہ کہتے ہیں اے ساڈا ہوندا ہے، ان کو کٹ انہوں یہ وچ پا. یہ جو ہے نا دستی کا، گردن کا، وہ اتنا پیس رکھ کہتے ہیں سانو تہاڈی مہربانی آئی صاحب ذرا سانو بھی دے دیو یار. وہ کہتے ہیں چلو دے دیو یار کوئی نہیں. نہ مت کریں ایسے، اس کو کہیں کاٹیں. جتنا مرضی کسائی آپ کا قریبی ہو، تعلق والا ہو، آپ اس سے گوشت لیتے ہوں، اپنی قربانی ضائع مت کیجیے. آپ گھر لے جائیں، جس طرح آپ نے بقیہ گوشت تقسیم کرنا ہے، آپ کا دل کرے جتنا چاہیں اس میں سے دے دیں. اگر آپ نے اس کو پہلے لالچ دیا ہے نا کہ جناب آپ کو گوشت دیں گے، آپ کی قربانی ضائع ہو گئی. قصاب کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دینا. تو میرے عزیز بھائیوں، مسائل تو اور بھی ہیں. اللہ کریم جو ہم نے سنا ہے، سنایا ہے، اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.